اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پر میں نے ایک سوال بھی وارد کیا تھا، آج تک انجینئر محمد علی مرزا خود اس کا جواب دے سکا اور نہ جواب دینے کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اس کتاب و تفسیر کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان امام بخاری نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ امام ترمذی نے، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے کر آئے کہ گزشتہ کلپ میں ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے سے دلائل دیے تھے، اور انجینئر محمد علی مرزا کا جو اس کے اوپر ایک اعتراض تھا اس کا مدلل قسم کی اور تحقیقی ہم نے اس کا جواب دیا تھا۔ لیکن پھر آگے سے وہی بات ہوئی کہ آگے سے انجینئر کے اسٹوڈنٹ اور فالورز نے یہ کہا کہ یہ آپ نے ویسے بات کہہ دی ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر میں نے جو گفتگو کی تھی کاتب وحی ہونے کے بارے سے وہ بغیر دلیل کے نہیں تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پر میں نے ایک سوال بھی وارد کیا تھا ہے، تو پھر قاعدہ لائیں، قاعدہ بھی سامنا کریں کہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن لکھے گا، پورا قرآن لکھایا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو لکھایا ہو، پورا قرآن لکھایا ہو، تو پھر وہ کاتب وحی بنے گا۔ ورنہ اگر کچھ آیات، کچھ صورتیں قرآن کا بعض اگر اس نے لکھا ہے تو وہ کاتب وحی نہیں ہے۔ تو آپ یہ اعتراض لے آئیں، آپ یہ ضابطہ، قانون، قاعدہ، یہ کلیہ سامنے لے آئیں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ کی بات کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سوال کے اوپر نہ ہی انجینئر کے اسٹوڈنٹ نے اس کا جواب دیا اور نہ ہی آج تک انجینئر محمد علی مرزا خود اس کا جواب دے سکا اور نہ ہی جواب دینے کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو عوام کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ مرزا کا جو اعتراض ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لائے، تو فتح مکہ کے بعد تو صورتیں نازل نہیں ہوئی، تو لہٰذا اب ان کو کاتب وحی کہتے ہیں، تو لہٰذا کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سورۃ المائدہ، سورۃ التوبہ، سورۃ النصر، اس طرح بے شمار صورتوں کی بعض آیات یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، لہٰذا آپ ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ کاتب وحی نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بعد قرآن تو نازل نہیں ہوا۔ تو آپ کا سوال اعتراض من گڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی صورتیں، آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال تو آگے سے اس کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ بیان کریں کہاں پر لکھا ہے، تو وہ اس کلپ کے اندر بھی تو ہم نے دلائل سے گفتگو کی، لیکن آج مزید ہم اس کو انشاءاللہ ناکو چنے چبوائیں گے صحیح بخاری شریف سے، اور اسی طرح جامع ترمذی شریف سے، اس طرح بے شمار کتابوں کے اندر روایات آئی ہیں۔ تینوں صورتوں کے بارے سے بات ہوگی، مزید بات کو ہم لمبا نہیں کریں گے تاکہ کلپ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال صحیح بخاری شریف سے ہم اب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اس حوالے سے تو ہمارا کلپ موجود ہے۔ تو اب جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سورۃ المائدہ ہے، سورۃ البراۃ ہے یا سورۃ النصر ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر اب کیا دلائل ہیں، تو اب اس حوالے سے دلائل سنیں۔ تو یہ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کی کتاب و تفسیر ہے، تو اس کتاب و تفسیر کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان امام بخاری نے اپنی کتاب و تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ آخر آیت نظرت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ وآخر سورۃ نظرت براۃ، کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت کلالہ ہے، آخری سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت براءت ہے، یعنی سورت التوبہ ہے۔ تو یہ امام بخاری ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب کا یہ موقف ہے کہ آخری سورت براءت ہے، تو آخری سورت جو ہے وہ سورت براءت ہے، اور سورت براءت کے اندر 129 آیات ہیں۔ تو مرزا کہتا ہے فتح مکہ کے بعد تو کوئی صورت ہی نازل نہیں ہوئی، یا آیتیں نازل ہوئی، تھوڑی سی آیتیں نازل ہوئی، تو 129 آیات نازل ہوئی۔ تو مرزا کہتا ہے تو آیت ہی کوئی نازل نہیں ہوئی، صورت ہی کوئی نازل نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہاں پر ذکر کر دیا کہ آخری جو آیت ہے وہ آیت کلالہ ہے، اور جو آخری صورت ہے وہ صورت
برات ہے، سورۃ توبہ، اس حوالے سے بھی جو یہ لکھا ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آخری سورت ہے، اس حوالے سے ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح یہ کتاب و تفسیر ہے، اور یہ تفسیر، یہ باب ہے اس کا، سورۃ الفتح کا باب ہے، تو اس کے اندر بھی سورہ فتح کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سورۃ فتح کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ سورۃ الفتح جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ المائدہ کے حوالے سے۔ تو سورۃ المائدہ کے حوالے سے امام ترمذی نے، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کر آئے کہ قال آخر سورۃ انزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح بعد المائدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفتح ہے، وہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفتح ہے، سیکنڈ لاسٹ جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ تو لہذا سورۃ المائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ الفتح، ان تینوں کے حوالے سے میں نے صحیح بخاری شریف سے اور ترمذی شریف سے یہ ثابت کر دیا کہ آتن فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کے اندر جو اختلاف ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ آخری سورۃ الفتح ہے، آخری سورۃ مائدہ ہے، آخری سورۃ توبہ ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں اس کے اندر تو اختلاف ہے کہ آخری سورت کون سی ہے، آخری آیت کون سی ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف بالکل نہیں ہے کہ سورۃ المائدہ، سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر انجینئر کا جو لا علمی ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے، ان کی کاتب وحی ہونا یہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ کاتب وحی ہونے کے حوالے سے پہلے ہمارا کلپ آ چکا ہے، اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے، اور ان کے حوالے سے جو یہ صورتیں ہیں جو اس کے اوپر جو اعتراض تھا انجینئر کا، اس کا ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی مدلل قسم کا ہم نے رد کر دیا۔ اب جب اس کے فالوورز کی طرف سے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے جواب آیا تو ہم نے مزید اس کے اسٹوڈنٹ کو بھی صحیح بخاری شریف سے، ترمذی شریف سے ہم نے ان کو ناخن چنے چبوائے۔ اگر علمی اور تحقیقی انداز میں انجینئر کے اس اعتراض کو لیا جائے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انجینئر کا یہ اعتراض بالکل منگرت، لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے، جس کا تحقیق اور علم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔